الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية وإذا خاصم فجر وإن صلى وزعم أنه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، انسان کو جن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے اور خاص طور پر ایک مسلمان کو وہ بہت سارے اوصاف ہیں یا بہت ساری وہ عمدہ خصلتیں ہیں، عمدہ عادات ہیں۔ جب انسان ان خصلتوں سے، ان اوصاف سے، ان عادتوں سے متصف ہوتا ہے تو قدرتی بات ہے کہ اس کی زندگی میں، اس کے دن اور رات میں، اس کے وجود میں اللہ تبارک و تعالی برکت پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر انسان ان اوصاف سے متصف نہیں ہوتا تو زندگی تو گزر جاتی ہے، لیکن وہ بے رونق زندگی ہوتی ہے، وہ پھیکی زندگی ہے، اس زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے، نہ خود سکون اسے ملتا ہے، نہ ساتھ رہنے والے سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ وہ کئی سارے اوصاف ہیں، کئی ساری وہ عادات ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ ان خصلتوں میں سے اور ان عادات میں سے، ان اوصاف حمیدہ میں سے ایک خصلت اور ایک عادت اور ایک اچھا وصف وہ ہے صدق۔ صدق کا معنی سچائی اختیار کرنا، قول میں اور عمل میں تضاد نہ ہونا، جو زبان پر وہ دل پر، جو دل میں وہ زبان پر۔ اگر ان دونوں چیزوں میں تعارض پیدا ہو رہا ہے، زبان سے تو بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے لیکن عملی زندگی اس وصف سے خالی اور عاری ہے، تو پھر اس کو نفاق کہتے ہیں۔
پھر اس کو منافقت کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر انسان صدق اور سچائی کو اگر اختیار کر لے تو نہ صرف یہ کہ دوسروں کی زندگی کو رونق ہوتی ہے بلکہ اس کی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، اپنی زندگی اس کی اللہ تعالیٰ اسے حقیقی راحت اور مسرتوں سے نوازتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا عجیب و غریب وصف ہے اور اتنا کمال کا یہ وصف ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر پیدا فرما دیں۔ یہ میں وہ بنیادی چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ جو ایک مسلمان کو اختیار کرنی چاہیے اور اس کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم سب کمزور ہیں اور عمل کے محتاج ہیں۔ میں بھی اسلام کا محتاج ہوں، آپ بھی اسلام کا محتاج ہیں، کوئی آدمی بھی مکمل نہیں ہے، نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو ان باتوں کے بیان کرنے کا اور ان باتوں کے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب ہم یہ باتیں سنیں گے اور سنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ان باتوں کا تذکرہ ہی نہ ہو، ادھر ادھر کی، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پر یہ جمعے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ جو جمعے کا بیان ہوتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ نے یہاں تو خیر الحمدللہ اس طرح کا نہ ماحول اور نہ اس طرح کا بیان کرنے والے کا مزاج ہے، دوسری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ 15 منٹ 20 منٹ اور آدھا گھنٹہ جو وہ قصے کہانیوں میں ختم کر کے یہ جا اور وہ جا، چل بھائی جان چھوڑاؤ۔ ہمارے یہ ترتیب نہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو حضرات آ رہے ہیں وہ یہاں سے کوئی چیز لے کر اٹھیں، کوئی اچھی بات اپنے پلو سے گرہ لگا کر اٹھیں اور زندگی میں ان کو وہ چیز ان کے لیے نافع اور مفید بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اپنے رضا کے خاطر یہ باتیں بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ صدق اور سچائی ایک ایسا بنیادی وصف ہے کہ اس وصف کے اہم ہونے کا، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ صرف ایک بات میں یاد کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو خود اس وصف سے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وصف کو خاص طور پر بیان کیا، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ کیا کہا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، بات کرنے کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وصف کو قرآن کریم میں ذکر کیا، یہ 5ویں پارے کی آیت ہے۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف کو جس طریقے سے اختیار کیا اور ان کا یہ وصف جس طریقے سے ہر عام اور خاص کی زبان پر مشہور ہوا، اور آج تک دنیا جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق والامین کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ جب دنیا میں صادق اور امین کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو سب سے پہلے ذہن اور دماغ وہ لوٹتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس لیے کہ اس کرۂ ارض پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی اصدق الحدیث ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ صادق اور مصدوق ہیں۔ آپ نے تو بعد میں آنے والے واقعات کی بھی خبر دی اور بعد میں آنے والے حالات کی آپ نے خبر دی، پیشن گوئیاں فرمائی اور قیامت سے قریب وہ علامتیں آپ نے بیان فرمائی۔
کہ 1400 سال گزر گئے اور آج لوگ جو ہے وہ ان اوصاف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان پیشن گوئیوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے وہ ہے الصادق الامین، اور صادق جو ہے وہ سچ بولنے والے کو کہا جاتا ہے، جو کبھی خلاف واقعہ بات نہیں کرتا، اس کو صادق کہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا وصف ہے کہ صرف اسلام میں نہیں، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے۔ آج نہ جانے ہمارے ذہنوں میں یہ بات کہاں سے بیٹھ گئی کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اگر سچائی اختیار کرتا ہے تو وہ اچھا تاجر نہیں بن سکتا۔ اگر وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ لین دین کے معاملات کر رہا ہے، اس کے کوئی کاروباری معاملات ہیں، تو اس کے لیے جھوٹا ہونا ضروری ہے۔ جب تک جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوگی اس وقت تک کہ وہ اچھا تاجر نہیں۔ بالکل یہ خیال قطعاً غلط ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ تاجر، وہ دکاندار، وہ کاروباری کہ جو سچائی کے وصف کو اختیار کرتا ہے اور ہر لمحے اس سچائی کے وصف سے وہ آراستہ ہوتا ہے، اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی بشارت کہ کسی اور عمل پر وہ بشارت نہیں دی گئی۔ کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آپ نے فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اور صادقین اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کہاں ایک تاجر، کہاں انبیاء کا درجہ، کہاں صدیقین کا درجہ، کہاں شہداء اور صالحین کا درجہ، لیکن ایک سچ بولنے والا جو تاجر ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو یہ عزت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بات کہ جی تجارت بغیر جھوٹ کے نہیں چلتی، یا کاروبار بغیر جھوٹ کے نہیں چلتا، یا لین دین کے معاملات بغیر جھوٹ کے نہیں چلتے، 100% غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سچائی کی برکت سے، اس سچائی کے وصف اختیار کرنے کی برکت سے اللہ اس آدمی کی زندگی میں بھی برکت ڈالتے ہیں، اور جس کام کو وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی اس صفت کو اختیار کرے، اور چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے، اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ اس کو غلط بھی ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، سچ کی کوئی اہمیت ہمارے ذہن میں، دل دماغ میں نہیں ہے۔ جہاں کام پھنسا جھوٹ بول دیا، ضرورت پڑی جھوٹی گواہی دے دی، ضرورت پڑی عدالت میں جا کر جھوٹی قسم کھا لی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹی قسم کو شرک کے برابر قرار دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ شرک ہے جھوٹی قسم کا، جھوٹی شہادت، الشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ لیکن بنیادی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں، کسی بھی مذہب کو آپ اٹھا لیں، کسی بھی ملت کو آپ دیکھ لیں، وہاں آپ کو یہی نظر آئے گا اور یہی ملے گا کہ جھوٹ پسندیدہ اور اچھی صفت نہیں ہے۔ سچائی ایک اعلیٰ اور اچھی صفت ہے۔ ایک کامیاب انسان کی ترقی کی ضامن وہ سچائی ہے۔ جھوٹا آدمی کبھی عزت نہیں پاتا، جھوٹا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سچا آدمی اللہ تعالیٰ اس کو ترقی بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائیں گے۔ اور جو جھوٹا آدمی اس کو تو آپ کو تو پتہ ہے، جھوٹا آدمی لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بدء الوحی میں ایک روایت ذکر کی ہے، بخاری کے شروع میں 6-7 صفحے پر ہے، باب بدء الوحی۔ اس میں یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کی طرف ایک خط لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی. اس خط میں وہ خط جب روم کے بادشاہ تک پہنچا، اس نے اس خط کو پڑھا تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو ان کے حالات سے واقفیت رکھتا ہو تو اس کو بلاؤ. یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے اگر کوئی واقفیت رکھتا ہے اور ذاتی طور پر اگر آپ کے حالات جانتا ہے تو اس کو پیش کرو. چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کافر تھے، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھا تھا، تو لوگ ان کو لے کر روم کے بادشاہ کے پاس لے گئے. تو روم کے جو بادشاہ تھا اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند سوالات کیے. میں نے عرض کیا کہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، ابھی تک اسی کفر اور شرک پر ہے. بہت بڑے تاجر تھے، تجارتی قافلے لے کر آتے تھے، لے کر جاتے تھے. میں نے سوال یہ کیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو صاحب ہیں یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو عرب کا سب سے بڑا اور اونچا اور عالی نسب خاندان ہے قریش کا. قریش میں بھی بہت سارے خاندان ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ تعلق قریش کے سب سے اعلیٰ اور ارفع اور معزز خاندان سے آپ کا تعلق ہے. یہ جو روم کا بادشاہ ہے آپ کو معلوم ہے کافر بادشاہ ہے، اس کو بنیادی طور پر اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ کر اسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ آپ کی اب حالات کی تحقیق کر رہا ہے. جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات روم کے بادشاہ کو بتائی تو اس نے تصدیق کی اور اس نے کہا کہ بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو اعلیٰ خاندان ہی سے چنتے ہیں. وہ چھوٹے اور معمولی خاندان کا آدمی نہیں ہوتا نبی. ہماری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی جو ہے وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے. دوسرا سوال یہ کیا کہ ان کے ماننے والے لوگ کیسے ہیں؟ ان کے ماننے والے لوگ کیسے ہیں؟ کیا مانا کہ ان کے پیروکار ابتدائی طور پر مالدار لوگ ہیں یا غریب اور کمزور لوگ ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ماننے والے انتہائی کمزور قسم کے لوگ ہیں مالی اعتبار سے. تو روم کے بادشاہ نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی کے جو متبعین ہیں ابتدائی دور میں اور ابتدائی مرحلے میں اور درجے میں وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں. اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی. تیسرا سوال یہ کیا کہ جب تمہاری ان کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے؟ اس وقت تک یہ 2 جنگیں ہو چکی تھی. غزوہ احد کا واقعہ پیش آ چکا تھا، غزوہ بدر کا واقعہ پیش آ گیا تھا. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو کبھی ہم ہار جاتے ہیں، کبھی وہ ہار جاتے ہیں، کبھی ہم جیتتے ہیں، کبھی وہ جیتتے ہیں. یہ چلتا رہتا ہے. تو اس روم کے بادشاہ نے اس بات کی بھی تصدیق کی.
حضرت اب میں جو اب اگلی بات جو میں نے یہ بات کیوں شروع کی اور کیا بات میں اس واقعے سے میں بتلانا چاہتا ہوں، بات یہ میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ یہ بات کہتے تھے کہ جس وقت مجھ سے یہ سوالات ہو رہے تھے اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، اور میں کوشش کر رہا تھا کہ کوئی ایسی بات میں اس کے سامنے رکھوں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جائے۔ مسلمان تو نہیں تھے نا، لیکن میری زبان جو ہے وہ غلط بات کی طرف جا ہی نہیں رہی تھی، غلط بات میں زبان سے نکال ہی نہیں پا رہا تھا، زبان اس طرف چل ہی نہیں رہی تھی کہ میں کوئی خلاف واقعہ ایسی بات کروں کہ جس سے اس کا ذہن اینٹی بن جائے، اس کی سوچ منفی بن جائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حالانکہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس عمل کو پسند نہیں کرتے تھے، اس سے بچتے تھے۔ آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس زمانے کے جو مشرکین ہیں اور اس زمانے کے جو کافر تھے، اگر آج کے مسلمانوں کے حالات اگر دیکھ لیں تو کیا خیال ہے، وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ وہ کلمہ پڑھ لیں گے؟ وہ اپنی زندگی سے توبہ کر لیں گے؟ نہیں۔ کیا عالم، کیا مفتی، کیا تاجر، کیا مزدور، کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا ان پڑھ، کیا لکھا پڑھا، یہ دیمک کی طرح اس برائی نے ہمیں اندر سے چاٹ کر ختم کر دیا، اور اسی کی نحوست یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے بے برکتی ختم ہو، بے برکتی آ گئی، برکتیں ختم ہو گئی زندگی سے، سکون اور عافیت اب تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی۔ ظاہر ہے جھوٹے آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد تھوڑی ہوتی ہے، جھوٹا آدمی تو جھوٹا۔ ایک آدمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعتاً اس امت کے، جس کو کہا جائے نا اس امت کے نباس تھے۔ نباس جانتے ہیں؟ نباس اس آدمی کو کہتا ہے کہ جو مریض کی صرف کیا کہتے ہیں اس کو، صرف نس پر یہ انگلیوں کے پورے رکھے اور مریض کے بتائے بغیر ساری بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نباس۔ اور یہ ہر آدمی نہیں ہوتا نباس، بڑے بڑے جو حکیم ہوتے ہیں اور یہ جدید پشتی جو حکیم ہوتے ہیں، یہ کتابوں والے حکیم نہیں کہ معجون بنانا ہے تو بھی کتاب کھولنی ہے اور صفو بنانا ہے تو بھی کتاب کھولنی ہے، ان کو اپنے آبا و اجداد سے یہ چیز منتقل ہوتے ہوتے ان کو ورثے میں ملی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نباس تھے، نباس۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ بیماری ہے، اس کا یہ ہے علاج، یہ بیماری ہے، اس کا یہ ہے علاج، یہ بیماری ہے، یہ پرہیز کرے گا صحت یاب ہو جائے گا، اس کی جو روحانیت ختم ہو گئی ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے اندر 4 برائیاں ہیں، 4 گناہ ہیں، 4 گناہ ہیں، اور میں اتنی اچھا پہلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے بڑی صاف ستھری گفتگو کرتے تھے، کوئی ہیرا پھیری نہیں، کوئی چلاکی مکاری عیاری نہیں، صاف صاف بات جو دل میں ہے وہ زبان پر، منافقت نہیں، صاف صاف انہوں نے بات کی کہ اللہ کے رسول بات یہ کہ 4 گناہوں میں اور 4 برائیوں میں میں مبتلا ہوں۔ چوری میں کرتا ہوں،
ज़िनाकारी में मैं मुब्तला हूँ, शराब नोशी में मैं मुब्तला हूँ, झूठ में बोलता हूँ। अब मैं चारों बातों को नहीं छोड़ सकता। मैं साफ साफ आपको बता दूं, मैं चारों बातें नहीं छोड़ सकता। एक बात छोड़ सकता हूं, इन चारों में से आप तकब कर लें। और एक बात अगर मैं छोड़ देता हूं और आपके हाथ पर मैं कलमा पढ़ लेता हूं, आप मुझे मुसलमान कर सकते हैं। आप फरमाया कि मोस्ट वेलकम, मरहबा, ठीक है, एक चीज छोड़ दो, इस्लाम कबूल कर लो। वो कहते हैं कि जी मैंने इस वादे पर और इस शर्त पर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया कि इन चारों में से मैं एक छोड़ दूं। आज का कोई आदमी मेरे जैसे आदमी के पास आए कि जी 5 बुराइयां, मैं कहूंगा 5 की 5 छोड़ो वरना दफा हो जाओ। हम क्या है, हम नब्बाज नहीं हैं, हमें वो हिकमतें नहीं मालूम जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। आपने फरमाया कि मियां ये 4 बुरी आदतें एक तैयार हो छोड़ने के लिए, जैसे कि तुम कह रहे हो। उन्होंने कहा कि जी मैं तैयार हूं छोड़ने के लिए। आपने फरमाया कि बस झूठ बोलना छोड़ दो। क्या कहा? झूठ बोलना छोड़ दो। ये साहब वादा कर कर चले गए, वादा कर कर चले गए। जब अगला दिन आया तो अब चूंकि आदत जो है वो तो आदत होती है, आदत तो 1 मिनट में नहीं छूटती, उसके लिए तो बड़ा वक्त चाहिए होता है। चोरी की आदत 1 दिन में कैसे खत्म हो जाए? तो जब अगला दिन आया और चोरी करने का इरादा हुआ तो एक लम्हे के लिए जरा सा सोचा उन्होंने, और सोचकर उन्होंने कहा कि देखो अगर मैं तो चोरी कर लेता हूं और पकड़ा जाता हूं या नहीं पकड़ा जाता, दोनों बातें। अगर तो मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाता हूं तो चोर की जो सजा है वो सजा मेरे ऊपर नाफिज होगी। और अगले दिन जब मैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता हूं और अगर वो मुझसे पूछते हैं कि हाँ भाई कल कैसा रहा दिन, कैसा गुजरा, चोरी की कि नहीं की, और मैंने अगर चोरी की भी है और मैं हुजूर की खिदमत में आकर ये बात अर्ज करूं कि जी मैंने चोरी नहीं की, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। और मैं वहां ये वादा कर कर आया हूं कि जी झूठ नहीं बोलूंगा। कहते हैं कि वो आदत खत्म हो गई। फिर अगला दिन आया, जिना का दिल में इरादा हुआ, दाइयत पैदा हुआ, क्योंकि मैं तो उसका दिल दादा था। फिर ये ख्याल आया कि अगर मैंने झूठ बोला तो हुजूर से उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, और अगर पकड़ा गया तो जानी की जो सजा है वो सजा मिलेगी। शराब नोशी का जब मरहला आया फिर ये बात सोची। तो अगले दिन ये साहब जो है वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। एक अजीब जुमला उन्होंने इरशाद फरमाया। उन्होंने जुमला ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, अल्लाह ने आपको क्या बला की हिकमत, क्या अल्लाह ताला ने आपको समझबूझ, क्या अल्लाह ताला ने आपको बसीरत अता फरमाई थी। 4 बुराइयों को एक बुराई की वजह से मैंने छोड़ दिया, और ये आपको उस नसीहत का और उस बाबरकत जुमलों का और उस मुआहदे का फायदा हुआ जो मैंने आपकी खिदमत में आकर किया था। मैंने तो आपसे एक का वादा किया था और उस एक की बरकत से मैंने 3 और भी छोड़ दिए, 3 और भी छोड़ दिए। मैंने छुड़ाया 1 और छूट गए सारे, छूट गए सारे। इसीलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक। देखो हमेशा सच्चाई को इख्तियार करो, ये सच्चाई जो है वो इंसान को नजात दिला देती है और झूठ इंसान को हलाक कर देता है। कौन आदमी इसकी तबाही, इसकी बर्बादी, इसके नुकसान, इसके फसाद से वाकिफ नहीं है? हर आदमी जानता है, हर आदमी समझता है, हर एक को मालूम है। कोई आदमी ये नहीं कहता कि सच बोलना जो है वो बुरी आदत है या झूठ बोलना अच्छी आदत है। आप जिससे भी बोलता होगा वो, लेकिन वो यही कहेगा कि सच इख्तियार करना एक अच्छी और उम्दा सिफत है। ये इंसान की खूबी और कमालात में से एक बहुत बड़ा कमाल और बहुत बड़ा दर्जा है जो अल्लाह ताला किसी को अता फरमाते हैं।
بہرحال بھائی حاصل یہ ہے، ابھی تو میری گفتگو چل رہی ہے، مجھے اور بھی کچھ باتیں عرض کرنی تھی، وقت پورا ہو چکا ہے۔ خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ اس صفت کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ظاہر برسوں کی جو بری لت ہے وہ ایک لمحے میں نہیں چھوٹے گی۔ بھائی اگر دن میں 10 جھوٹ بولتے ہیں تو کل سے ایک کم کر دیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا آپ سے کہ 9 بولیں، ورنہ اگر آپ میرے اوپر فتویٰ لگا دیں کہ دیکھو یہ تو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے نا کس مائنڈ کے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، سب کو میں پہچانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ 9 کے 9 چھوڑا دیں، 10 کے 10 چھوڑا دیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک ایک کم کر دیں، ایک ایک کم کر دیں، ایک ایک کم کر دیں، ایک ایک کم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا، وہ وقت آ جائے گا کہ زندگی سے جھوٹ سے صفایا ہو جائے گا، جھوٹ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور پہلے مرحلے پر آدمی یہ طے کر لے، پہلے مرحلے پر یہ طے کر لے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات حدیث میں ارشاد فرمائی کہ الصدق ینجی، یہ سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے۔ جھوٹ بول کر آدمی وقتی طور پر تو بچ جاتا ہے، لیکن بعد میں جو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، جس خفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، پھر وہ ذلت انسان نہیں دے سکتا، زمین میں گڑ جانے کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں اس صفت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم زندگی میں سچ بولنے کا اہتمام کریں، اپنے گھر بار میں، اپنے بچوں کے ساتھ، تجارت میں، معاملات میں، معاشرت میں، دکانوں پر بیٹھ کر اپنے گاہکوں کے ساتھ جھوٹ نہیں، جھوٹ سے برکت ختم ہوئی، نحوست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔